گیا ہے کہ عید غدیر کے بارے میں اہل سنت والجماعت کی نزدیک کیا عقیدہ یا شرعی حیثیت ہے، تاریخی پس منظر کی روح سے بیان فرما دیں۔ جی، سب سے پہلے تو اس میں سے نام جو ہے نا وہ عید کا ہٹا دیں، حدیث غدیر کہیں آپ۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ غدیر کی مقام پر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بارک 18 ذی الحج کو حج کی فریضہ ادا کرنے کے بعد مدینہ منورہ واپس جا رہے تھے۔ مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ کے درمیان ایک مقام ہے جس سے غدیر خم کہا جاتا ہے۔ غدیر خم کے مقام پر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور وہاں پر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بارک کی قرابت داروں پر کچھ لوگوں کی باتوں کا حضور کو علم ہوا، خاص کر سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضائل اور مناقب کے بارے میں کچھ لوگوں نے کچھ باتیں کی تھی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضائل اور مناقب فرمائے اور کھڑے ہو کر غدیر خم کی مقام پر آپ اپنے دائیں ہاتھ سے سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کے بائیں ہاتھ کو پکڑ کے اونچا کر کے فرمایا، من کنت مولاہ فعلی مولاہ، جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ اب آپ مولا سے جو بھی معنی لیں گے وہ آپ کی مرضی ہے، لیکن مولا کی وہ معنی نہیں ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں۔ مولا کی معنی ہے محبت، مودت، الفت۔ جو مجھ سے محبت کرتے ہیں وہ علی سے محبت کریں گے۔ آپ اس کی تاریخی پس منظر کو بھی ذرا دیکھیں کہ پس منظر کیا بنی تھی۔ میں نے عرض کیا نا کہ منظر یہ بنی تھی کہ لوگ تو دعویٰ کر رہے تھے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی، آپ کی اطاعت کی، لیکن سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کی ذات گرامی میں کچھ حرف کہنے لگے تھے تو حضور نے فرمایا نا ایسے نہیں ہو سکتا، جو مجھ سے محبت کرتے ہیں وہ علی سے محبت کرے گا۔ من کنت مولاہ فعلی مولاہ، یا روایت اور بھی آئی ہے من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، یہ روایت بھی آئی ہوئی ہے۔ اور رہ گئی یہ کہ اس دن کو عید منائے جائے یا نہ منائے جائیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پہلے بھی سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کے بہت فضائل اور مناقب بیان فرمائے ہیں، حسنین کریمین کے فضائل و مناقب فرمائے ہیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق، سیدنا عمر فاروق، سیدنا عثمان غنی، سیدنا علی المرتضیٰ رضوان اللہ علیہ میں اس سے بڑھ کر اور کیا منقبت ہو سکتا ہے جو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا اگر میرے بعد کسی نبی نے آنا ہوتا تو عمر نبی ہوتے۔ تو اس دن کیوں عید نہیں مناتے ہیں؟ اس دن بھی عید منائے نا۔ اس دن کو کیوں عید نہیں مناتے کہ جس دن کو سیدنا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مبارک کے بارے میں فرمایا کہ حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں، اس دن بھی عید منا لے، تو وہ بھی عید منانے والا دن ہوتا ہے۔ اچھا، میں ریزن بتاتا ہوں کہ اس دن کو عید کیوں منا رہے ہیں وہ لوگ جو اہل تشیع اور روافض ہیں، وہ اس دن کو عید کیوں کہہ رہے ہیں۔ حضور نے تعریف تو فرمائی ہے، توصیف تو فرمائی ہے بے شک، اور بھی حضور نے سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کو مختلف اوقات میں، حسنین کریمین کو، فاطمہ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو، دوسرے صحابہ کرام کو بہت ساری ایسے بشارات حضور نے عنایت فرمائے۔ اس دن کیوں عید نہیں منا رہے ہیں اور اس دن منا رہے ہیں؟ اس دن منانے کا ایک ہی بات ہے اور وہ یہ ہے کہ 18 ذی الحج کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی اور خلیفۃ المسلمین سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کی یوم شہادت ہے، اور شیعہ شنیعہ کے عقیدے کے مطابق سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو العیاذ باللہ وہ یہودی سمجھتے ہیں۔ تو اس دن یہ عید اسی لیے منا رہے ہیں کہ بائی دا وے کچھ سال پہلے سن 18 ہجری میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی دن 18 ذی الحج کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک نے سیدنا علی کرم اللہ وجہہ مبارک کو یہ بات بتائی تھی، اور کچھ سالوں کے بعد 18 ذی الحج کو اتفاق سے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا تھا۔ تو یہ ان کو عید غدیر اسی لیے کہتے ہیں، اس دن عید اور خوشیاں اسی لیے مناتے ہیں کہ وہ دن سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات اور شہادت کا دن ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ عید غدیر کس نے شروع کی؟ یہ بغداد میں ایک حکمران تھا جس کا نام تھا معز الدولہ،
انہوں نے سب سے پہلے 18 ذی الحج سن 351 ہجری میں یہ کام شروع کیا۔ انہوں نے اس دن کہا، وہ تھے کٹر قسم کے رافضی، اور اس دن سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن تھا، تو انہوں نے اس کو اسی بہانے میں سیلیبریٹ کیا، اور گویا سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت پر انہوں نے خوشیاں منائی۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ اس دن عید نہیں، بلکہ اس دن یوم شہادت سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ ہے۔ سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کے فضائل اور مناقب، آپ کا شان، آپ کا مرتبہ بہت بڑا ہے، بہت اونچا ہے، بڑے شان والے ہیں، بڑے کمالات والے ہیں، بڑے فضائل والے ہیں، لیکن اس دن اہل سنت والجماعت سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن منا رہا ہوتا ہے، اور ساتھ ساتھ سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کی فضائل اور مناقب کو بھی بیان کیے جاتے ہیں۔